نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل رضوان صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اب میں خصوص خطاب کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا قاری ارسلان صاحب کو دعوت دوں گا. نعروں سے استقبال کرنا ہے. سب نے مل کے پرزور نعروں سے استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب حضرت علامہ مولانا قاری ارسلان اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ پڑھیں درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کچھ نہیں پڑھ لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ ہل لیں، خالی آواز کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی بھی ایک دو ہیں جنہوں نے ان کی آواز نہیں آئی، باقی اکثر نے تو پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. آواز بڑھ گئی ہے، ساتھ پڑھ رہے ہیں. اب آخری مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اور آواز پھر مزید پڑھ جائے گی. وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. ماشاءاللہ. ایصال ثواب کی کوشش کا آج یہ محفل ایصال ثواب کے عنوان سے عارف بھائی جیل خانہ دو شباب نے اس محفل کو بڑے اچھے انداز میں سجایا ہے. اور اس گھر میں غالباً محفلیں ہوتی رہتی ہیں. حافظ علامہ مزمل قادری صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی آنا ہوا تھا تو محفل ہو رہی تھی. اور نعت خوان بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں بھی سننے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. حدیث میں ہے معلوم نہیں تو کیا ہے نیاز کا مقصد اصل ایصال ثواب. کیا جو پڑھا اس کا ثواب مرنے والے کی طرف سے ول کر دینا، اس کی طرف سے نیت کر لینا، اس کی طرف سے ارادہ کر لینا، یہ کلام سب کر دیں گے تو یہ سارا کیا ہوتا ہے ثواب. اسی کو ہم نے نیاز کا نام دیا ہوا ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. کیا ہے؟ تو یہ جو نیاز ہے نا، یہ فاتحہ نام جو ہے یہ ایصال ثواب ہی ہے. اصل حدیث کی اس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. آپ کوئی بندہ آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ حضرت صاحب بتائیں آپ ایصال ثواب نیاز یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نیاز کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ جاریہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز صدقہ کر دی جائے تو صدقہ جاریہ اور ثواب ملتا رہتا ہے. آئیے آپ اس کے حدیث سے مبارکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیں. جب بھی حضور کا نام ہے ہم درود پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. ابھی زندہ ہیں، جو عمل کر سکتے ہیں کر لیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ثواب مل لیں، نیکیوں کا میٹر جاری ہے. کہیں سے کسی کی مدد کری، صدقہ و خیرات دے دیا، جو نیکی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ نیکی کر سکتے ہیں، ابھی اچھے اعمال کر سکتے ہیں، ابھی صالح کام کر سکتے ہیں. اپنی باڈی کو جتنی نیک کام کی ایکٹیویٹی میں لگا سکتے ہیں وہ بھی لگا لیں. یا بھی آپ کی نیکیوں کا میٹر جاری ہے. وہ مکتب میں گیا، یعنی مدرسے میں گیا اور اس نے ابھی مدرسے میں جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک بہت رحمان اور بہت رحم کرنے والا اور رحمان الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند آئی. اس پر ابھی عذاب کی کیفیت تھی. رب
العالمین نے اس سے عذاب دور فرمایا. وجہ کیا بنی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے باپ کو قبر میں کیسے عذاب کروں. اس کی برکت سے کہ میرے اس کا اولاد زمین پر رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہی ہے, اللہ نے عذاب قبر دور کر دیا. ابھی قرآن پورا نہیں پڑھا, ابھی ابتدا ہوئی ہے. جب قرآن پڑھے گا اور آپ کے ذریعے سے کوئی پڑھ جائے, کوئی حافظ بن جائے, کوئی عالم بن جائے, کوئی قاری بن جائے, یا پھر آپ کی اولاد, آپ کا ہی بچہ, آپ کے گھر کا فرد, آپ کی بچی ناظرہ قرآن پڑھتا رہے اور جب قرآن پڑھ کر اپنے بابا کو ماں کو صلاح ثواب کرتا رہے, عارف بھائی کی طرح اس طرح محفل سجاتا رہے, تو اللہ جانے ایسی اولاد کے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں اور مرنے والے کے بھی وارے نہیں آ رہے. کیوں؟ علم پھیلانے کا ذریعہ بنا. اور یہ علم کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. تو میرے دوستوں, اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے اسکول پڑھایا, کالج پڑھایا, یونیورسٹی, ڈاکٹرس بن گئے, انجینئر بن گئے, لیکن صحیح معنوں میں, ایک تو وہ عورتیں پڑھاتی ہیں الف ب ت س چ والا قرآن نہیں, جو الف با تا خا ہا اور عین کا فرق پتہ ہو, حمزہ اور ہا کا فرق پتہ ہو, قاف اور کاف کا فرق پتہ ہو, عربی لہن میں نا قرآن درست انداز میں پڑھایا ہو تو ثواب ملے گا. ایسے نہیں اکثر عورتیں گھر میں جب کھلا ہوا ہوتا ہے, وہ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں مدرسے میں, حافظ صاحب ہمارے پاس جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہاں سے ہا پڑھ دیا, اب اس کا معنی الٹ ہو گیا. الحمدللہ ہا پڑھنا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اس کو الحمد پڑھنا ہے تو اس کا نگیٹو الٹا معنی ہو گیا, تعریف کی جگہ اللہ معاف فرمائے. توجہ نہیں, کچھ قرآن پڑھنے کا ثواب تبھی ملے گا درست پڑھا ہوگا, درست پڑھیں گے. تو میں بتا رہا تھا پہلا عمل کیا ہے, صدقہ جاریہ. اور صدقہ جاریہ میں 3 چیزوں میں سے ایک ہے علم پھیلانے کا ذریعہ بننا. کیا بننا؟ علم پھیلانے کا ذریعہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان بات ہے, باتیں کر رہے ہیں ہم, آپ سن رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا. تو پہلا ذریعہ کیا ہے بھائی؟ علم پھیلانے کا ذریعہ. ماشاءاللہ ایک بھائی بولے کیا ہے بھائی؟ علم پھیلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کی برکت سے, آپ کی وجہ سے, آپ کے ذریعے سے کسی نے قرآن پڑھ لیا یا کسی دین کے مسئلہ آپ نے سکھایا, اس نے عمل کر لیا, تو جب تک وہ کرتا رہے. اندر پڑا جہاں کی تلاوت ہوئی, حضور پاک کی نعت شریف ہوئی, یا بیان ہو رہا ہے, حدیثیں بیان ہو رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں, آخر میں دعائے خیر ہوگی, سارے اختتام, تو یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ اب ایک عجیب سے لوگ کہیں گے سوشل میڈیا پیدا ہوگا ہے کہ یہ کہاں سے, یہ جاتی تھی, یوں نہیں تھا. تو اس میں غلط کیا ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی غلط ہے؟ نعت پڑھنا کوئی غلط چیز ہے؟ بیان کرنا اس طریقے سے لوگ مائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یوٹیوبر پہ اتنے سارے مفتی آ گئے, وہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. آپ اگر بوڑھوں سے پوچھیں, بزرگوں سے پوچھیں, ایسے بندے تو پہلے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے جو کوئی کھڑے ہو کے بولے کہ بھائی نیاز حرام ہے, فاتحہ حرام ہے, کھانا حرام ہے. یہ اب ایک گلی کے کونے سے پتھر اٹھاؤ تو ایک بندہ نکلتا ہے, اور ان کے 40 نہیں کرنا چاہیے, کیوں بھائی بولا حرام ہے, بولو. اب بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, بزرگوں سے پوچھیں, کوئی بندے پہلے ایسے ملتے تھے؟ ایک بزرگ نے بتایا کہ ہم سب پہلے تو ایسے بندے ملتے ہی نہیں تھے, یہ تو ہم ابھی سن رہے ہیں دور کے اندر, جب سے میڈیا عام ہوا ہے, یہ یوٹیوب مفتی آیا, یہ گوگل مفتی آیا کہ یوں حرام ہے, یوں ناجائز ہے, یوں ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. پہلے یہ شرک بدعت فتوے لگانے والے نہیں ہوا کرتے تھے, کیونکہ ان کا وجود ہی علی کا ہے, ان کا وجود ہی علی کا ہے. یہ ابھی خریدے ہوئے پٹھو ہیں یہ لوگ, یہ ابھی کی پیداوار ہیں. جو مسلمان ہیں وہ صدیوں سے چلتے ہوئے آئے ہیں. یہ ایصال ثواب کا, فاتحہ کا کھانا کھلانے کا عمل یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ دور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آتا فرماتے حسن دے دو, عطا کر دو. جو آتا حضور عطا کرتے تھے, دلاتے تھے. حضور کی بارگاہ میں کچھ آتا تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا حضور کی بارگاہ سے. تو یہ عمل کھلانے کا جو سنیوں میں رائج ہے, بانٹنے کا جو اللہ نے اہل سنت کو سخاوت عطا کی ہے, یہ تو آل رسول کے حضور کے گھرانے سے ہمیں ملی ہے بھائی. سبحان اللہ. تو ہمارے حصے میں آئی نا سخاوت مصطفیٰ, یہ کسی وہابی دیوبندی کے حصے میں تو نہیں آئی, وہ کھڑا ہو کے کہے. بلکہ یہ سخاوت تو کبھی 10ویں کے نام پہ ہم کھلا رہے ہیں, تو کبھی 20ویں کے نام پہ ہم کھلا رہے ہیں, تو کبھی 40ویں کے نام پہ ہم کھلا رہے ہیں. اور یہ کھلانا کی یاد رہے فرض واجب نہیں ہے. کوئی کھڑا ہو کے کہے بھائی کیا فرض واجب ہے؟ یہ کھلانا تو کوئی کھائے گا ثواب ملے گا, اس کا ایسا ثواب ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ 10واں, یہ 20واں, 30واں, 40واں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ مین بنیاد یہ سمجھنا ہے, آپ کرتے ہیں اس کا ثواب. کسی نے کھانا کھایا, پانی پیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, یہی ثواب کرنے والے کو پہنچتا ہے. اور یہ ایصال ثواب ہے, اس کا نام 10واں ہے, اس کا نام ہم نے 20واں رکھ دیا, اس کا نام ہم نے 30واں رکھ دیا, اسی کا نام ہم نے 40واں رکھ دیا.
تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ بولا حدیث سے دکھاؤ. نہیں پہلے بتاؤ حدیث سے یہ بتاؤ کہ اس میں غلط کیا ہے. اگر ہم نے 4 بندے جمع کر کے مسلمان کو کھانا کھلایا، پانی کا کولر لگوایا، پانی پلایا، تو اس میں غلط کہاں سے بات ہے؟ پہلے تو یہی کہا جائے گا. کہیں سے نظر نہیں آتا ثواب ہے. آپ کا ایمان ہے، آپ کسی مسلمان کو پانی پلائیں اللہ ثواب دے گا. وہ کہے گا ہاں بھائی دیوبندی بھی ہوگا، وہابی بھی ہوگا، ثواب ملے گا. کون؟ یہی تو کہتے ہیں ثواب کون دے گا؟ وہ کہے گا اللہ دے گا. تو اللہ ثواب ہمیں دے رہا ہے. اگر ہم یہ نیت سے کسی اور کی مل کر دیں گے اللہ اسے بھی عطا کرے گا. کسی کو نیاز کہتے ہیں، کسی کو فاتحہ کہتے ہیں، کسی کو اصالہ ثواب کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں صدقہ جاریہ والی جو ختم نہیں ہوتی. مرنے کے بعد نیک اولاد عمل صالح کرے، باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرے، فجر میں جائے تو جب تشہد کی حالت میں قائد آخر میں بیٹھے تو پڑھے اللہم اغفر لی ولی والدی، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو ایسی نیک اولاد تو والدین کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بینیفٹ کا باعث ہے. جس کا بیٹا نمازی ہو باپ فخر کرے میرا بیٹا 5 وقت نمازی ہے، جب قائد آخرہ میں تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہوگا تشہد میں تو یہ پڑھتا نہیں ہوگا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، وللمؤمنین تمام لوگوں کی مغفرت فرما. پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو باپ فخر کرے میرا بیٹا نمازی ہے. اے بابا جان، اے ابا جان، اے ابا، آپ کا بیٹا اگر نمازی نہیں ہے آپ کو غور کرنا چاہیے. اور اگر خود نہیں پڑھتے تو آپ کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ مجھے آپ کو عنقریب جانا ہے، چاہے ابھی چلے جائیں یا کل چلے جائیں. ابھی ایک بندے نے بتایا، ایک بندہ ملا مغرب کی نماز میں، بولا وہ آئے تھے ان کا پتہ ہے امام صاحب. میرا کن کا؟ وہ دن کرنے تو صحیح تھے، وہ انتقال ہو گیا، چلے گئے دنیا سے. تو مجھے اور آپ کے پاس کوئی ایسا لائسنس، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، کوئی ایسا سین ہے جو ایکسپائر نہیں ہوگا، کوئی ایسے ڈاکومنٹ جو ایکسپائر ہی نہیں ہوں گے، نہیں ہے موجود. تو بھائی سائنس آ گئی، اے آ گیا، ڈیجیٹل آ گیا، چیٹ جی پی آ گیا. ابھی تک کوئی یہ علاج نہیں آیا کہ بندہ موت سے بچ سکے. آیا بھی نہیں کوئی ایسا. کے لیے وہی رزق دینے والا ہے، وہی جان دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی شہرت دینے والا ہے. دنیا میں بھی تجھے عزت کا تاج وہی عطا کرے گا، مرنے کے بعد قبر کو بھی تیری روشن وہی کرے گا. میدان محشر میں حضور کے صدقے آب کوثر کے جام بھی اللہ پینا نصیب کرے گا. اس رب کے لیے حاضر ہو جائے، دنیا بھی اچھی کر دے گا، قبر بھی روشن. اور ہم تو کہتے ہیں ربیع الاول بھی آنے والی ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اور خود میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، والا کی آمد، بلچہ کی آمد. یہ وہی آقا ہے جو میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو جب مقدس قبر میں اتارا جا رہا ہے نا اور سرزمین مدینے کے اندر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جن صحابیوں نے سنا امت حضور کے لب پہ جاری رہا امت امت. آج امت کا حال دیکھیں کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قبر میں آئیں گے، چہرہ دکھایا جائے گا وہی آپ کا. دنیا میں کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کا شرک ہے. لوگ ایسے ٹولوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا چاہیے، یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. بولا کیوں شرک ہو جائے گا؟ عجیب عجیب سے کیوں شرک ہو جائے گا بھائی؟ علی مدد بول دیا تو. بولا ریفرنس ہے حدیث کا. کیا ریفرنس ہے؟ بولا اللہ کے علاوہ کسی نے اور سے مدد مانگ نہیں سکتے. اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. صبر اللہ ہے، صبر اللہ ہے نہیں ہے نا. اللہ صبر اللہ نہیں ہے، ذریعہ اللہ کے قرب کا. کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز اللہ ہے. آپ بولیں گے نہیں ہے حافظ صاحب یہ میں تو نہیں ہے ذریعہ، بلکہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ. ان کے گھر والوں کا یہ محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو زندگی میری آپ کی بچی ہے کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کب چل جائیں. اللہ زندگی میں ہمیں دنیا میں گھر بنانے کے ساتھ ساتھ اصل جو گھر ہے قبر، اس کی تیاری کی اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے. جو سنا قبول فرمائے، جو غلطی ہو اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. کو سلام جی سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند
افروز ساعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شب اسرا کے دو لب بے حد درود شب اسرا کے دو لب بے حد درود شب اسرا کے دو سنی مناتے ہیں جو میرا ذا اس عیسیٰ میں سنت لاکھوں سلام حشر محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوقت میں لاکھوں سلام مجھ سے عظمت کے قدسی کرے وارا مجھ سے عظمت کے قدسی الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم یا زور بردے جتنے بھی مشائق اعظام ہیں تمام کے اللہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اللہ اس کا ثواب توفتاً پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما بالخصوص آج کی مبارک محفل تقریب تسلیائی گئی عنوان سال ثواب اور عثمان بھائی کے والد مرحوم کے لیے عالم بھائی کے والد مرحوم کے لیے یا اللہ اس تمام محفل پاک کا ثواب ان کے بارے میں پیش کرتے قبول فرما اللہ مرحوم کی بخشش فرما اللہ قرآن پڑھنے کی برکت سے ان کی قبر کو نور فرما نبی پاک علیہ السلام کی تذکر خیر کی برکت سے ذکر خیر کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو غد نگاہ وسیع فرما قبر کی میزان کی پرسرات کی پرزر باری پانی نا Thank you.